عاشق تو وہ ہوتا ہے جو محبوب کے طریقے پہ چلے. میں مانتا ہوں محمد رسول اللہ اس رات کو قبرستان تک گئے. اس قبرستان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھائی بہن نہیں ہے. اس قبرستان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو امید ہے آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ سلامت رکھے. دوستو ایک بار پھر سے میں آپ حضرات کی خدمت میں شاہی امام پنجاب مولانا عثمان لدھیانوی صاحب کے ایک بہت ہی اہم بیان کو لے کر کے حاضر ہوں، جس بیان کا تعلق بھی شب برات کے ساتھ ہے. شب برات میں ہم سب مل کر کے جو قبرستان میں جاتے ہیں، ٹولیاں بنا کر کے جاتے ہیں، وہاں پر چراغاں کیا جاتا ہے اور اسی طریقے سے روشنی کا انتظام کیا جاتا ہے. آیا اس طرح قبرستان جانا اس رات میں ثابت ہے یا نہیں، اور کیا اس طرح ہمیں قبرستان میں جانا چاہیے یا نہیں، اس کے تعلق سے حضرت کا بیان ہے اور بہت ہی اہم بیان ہے. آپ بھی سنیے، میں بھی ساتھ میں سنتا ہوں. عاشق تو وہ ہوتا ہے جو محبوب کے طریقے پہ چلے. میں مانتا ہوں محمد رسول اللہ اس رات کو قبرستان تک گئے. اس قبرستان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھائی بہن نہیں ہے. اس قبرستان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے گئے. وہ تو رات کے اندھیرے میں گئے، اپنی امت کے لیے دعائیں مانگی. تم تو موٹر سائیکل پہ جاتے ہو چیختے چلاتے ٹولیاں بنا کے، تو کیا یہ سنت کے مطابق ہے؟ وہ تو گئے، ان کے لیے قرآن پڑھا وہاں جا کے. تم جاتے ہو غیروں کے طریقے پہ موم بتیاں گاڑ کے، پھول ڈال کے، تصویریں کھینچ کے فیس بک پہ ڈالتے ہو. کیا یہ سنت کے مطابق ہے؟ انہوں نے تو اس رات کو قیام کیا، نیت باندھی اپنے رب کے حضور 2 رکعت نماز کے لیے. تم جاتے ہو، جلسے کرتے ہو، اور جا کے جلسوں میں باہر رسگلے کھاتے ہو، گلاب جامن کھاتے ہو، بریانیاں کھاتے ہو، اور جو شاعر کلام پڑھتا ہے جس کا مقصد صرف پیسہ کمانا ہے، اس کو 500 روپے کے نوٹ دیتے ہو، نہ عشاء کی نماز پڑھتے ہو، نہ فجر کی نماز پڑھتے ہو. تو کیا تم نے سنت کے مطابق اس رات کو ادا کر دیا ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں کرنا، یہ کہتے ہیں بہت کچھ کرنا ہے، تو دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر غلط ہے. جو کرنا چاہیے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں، اور جو نہیں کرنا چاہیے یہ وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اس کا مطلب دونوں نے ہی ایک خوبصورت موقع، اللہ تعالیٰ موقع عطا فرماتے ہیں بار بار اپنے بندوں کو اپنی طرف بلانے کا. اللہ موقع عطا فرماتے ہیں. تکلیف پہنچتی ہے نا، اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں کہ بندہ مجھ سے رجوع کرے گا، لیکن بندہ تکلیف پہنچنے پر رجوع نہیں کرتا، دنیا میں اس کے قصوروار ڈھونڈتا ہے کہ کون کون اس تکلیف کے قصوروار ہے. اللہ سے رجوع نہیں کرتا. مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، اللہ موقع عطا فرماتے ہیں آ جاؤ کامیابی کی طرف. بندہ اس کو نظر انداز کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تو بار بار موقع عنایت فرماتے ہیں. سائل دروازے پر آ کے کہتا ہے کہ اللہ کے لیے کچھ دے دو. امام ابو حنیفہ نے لکھا ہے کہ صدقے کے اتنے زبردست اثرات دیکھے. فرمایا میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو بالکل ظالم قسم کے تھے، وہ بھی جب صدقہ دیتے تھے تو ان کو بھی فائدہ ہو کے ہی رہتا تھا. اللہ بار بار موقع دیتے ہیں کہ چلو آؤ ہم تمہیں موقع دے رہے ہیں بخشنے کا، آؤ ہم تمہیں موقع دیتے ہیں معاف کرنے کا، ہم تمہیں موقع دیتے ہیں اپنے آپ کو سدھارنے کا، ہم تمہیں موقع دیتے ہیں نیک بننے کا، ہم تمہیں موقع دے رہے ہیں اپنا مزاج بدلنے کا. لیکن بندہ ان موقعوں کو ضائع کرتا ہے. یہ خوبصورت موقع ہے شعبان کا مہینہ، اور شعبان میں یہ شب جو ہے اس سے بھی زیادہ خوبصورت رات ہے کہ اس رات میں ہم اپنے رب کو منا سکتے تھے. تو جب بندہ کسی کو مناتا ہے تو کیسے مناتا ہے جی؟ ہماری کسی سے بگڑی ہوئی ہو، ہم اگر وہ سڑک پہ مل جائے تو اس انتظار میں رہتے ہیں کہ یہ تھوڑا سائیڈ کو ہو جائے وہاں بات کریں گے. پیچھے پیچھے چل کے جاتے ہیں کہ اپنے گھر پہنچ جائے وہاں بات کریں گے. کیوں؟ اگر سرے بازار اس سے بات رکھوں گا، اپنا گلہ کروں گا، یہ مجھ پہ گلہ کرے گا تو 10 لوگ اور سنیں گے.
اللہ معافی کے موقع دیتے ہیں. محمد رسول اللہ نے حکم دیا کہ معافی کے مواقع، معافی کے نوافل اپنے گھر میں ادا کریں تاکہ بندہ ہو، بندے کا رب ہو، بندہ اپنے رب سے کھل کے بات کر سکے، کھل کے رو سکے، کھل کے یہ کہہ سکے کہ مجھ سے فلاں رات میں یہ گناہ ہو گیا، کھل کے یہ کہہ سکے کہ میں فلاں دن میں اپنے اوپر ظلم کیا، کھل کے یہ کہہ سکے کہ میں نے اتنی بار ٹھگی ماری، کھل کے یہ کہہ سکے کہ میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ زیادتی کی ہے. تمہیں موقع دیا کہ چلو آؤ الگ سے بات کر لیں، اپنا معاملہ نپٹا لے. تم نے کہا وہ موقع نہیں چاہیے، یہ موقع تو رات کو بدماشی کرنے کے لیے میسر کیا جائے گا. خوبصورت موقع ہاتھ سے چلا گیا. مولویوں کو بلاتے پھرتے ہو، بچوں کو لائن لگی ہوئی ہے لوگوں کی، بچے گھر بھیج دیجئے، بچے گھر بھیج دیجئے. قرآن شریف پڑھوانا، جتنے بچے مرضی مدرسوں کے بچے لے جاؤ، ان کو بھی پتا ہے کہ پورا پارا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بات چودھری صاحب نے بریانی کھلانی ہے، بس 2 4 صفحے اکٹھے پلٹتے رہو، جیسا تیری کھلانے کی نیت ہے ویسی ان کی پڑھنے کی نیت ہے. نہیں یقین آتا تو پوچھ لو کسی کو. بالکل حیرت کی بات ہے کہ آپ چاہتے ہیں اسلام دنیا کا سب سے جدید مذہب ہے، اسلام ٹیکنیکلی بات کرتا ہے، اسلام روایتوں کی بات کرتا ہے، اسلام قدر و قیمتوں کی باتیں کرتا ہے، لیکن آپ اسلام کے ساتھ پیسے کی بات کرنا چاہتے ہیں، آپ اسلام کے ساتھ دھوکے کی بات کرنا چاہتے ہیں. یہ دھوکہ نہیں ہے. باپ تمہارا مر جائے دعا مدرسے والے کرے، نہ خود تو دعا بھی نہیں کر سکتا اپنے باپ کے لیے. والدہ کا تمہاری انتقال ہو جائے دعا مدرسے کے بچے کریں. گھر کے اندر پریشانی ہو جائے دعا پیر صاحب کریں. بدماشی تم کرو، سود تم کھاؤ، بے ایمانیاں تم کرو، لوگوں کے دل کو تم دکھاؤ، پڑوسیوں سے ریاکاری تم کرو، بھائیوں کے ساتھ دشمنیاں تم نکالو، دعا تمہارے پیر صاحب کریں گے. وہ بھی اگلا بھی کہتا ٹھیک ہے جدو جانے 20-25 ہزار مل جاتے تو دعا ہی کرنی تھوڑے لیے کہ اللہ اداں دے مرید قائم رہن. جداں دا مرید اداں دے پیر ہے. پھر اگلا بھی کہتا ٹھیک ہے بس ماشاءاللہ سبحان اللہ، تم ہمیں پیر کہتے رہو، ہم تمہیں اچھا مرید کہتے رہے. آپ نے سنا ہے قصہ؟ اچھا آپ تو سن نہیں سکتے کیونکہ آپ بخاری پڑھتے نہیں ہیں. بخاری کا اچھا آپ کو کوئی سنا بھی نہیں سکتا کیونکہ جنہوں نے سنانی ہے وہ تمہیں گھی تو اصلی چاہیے، دیسی گھی اصلی، دودھ اصلی. مولوی چاہیے 5000 روپے مہینے والا جو بس قرآن نماز پڑھا دے تمہاری. ایسے بے ایمان لوگ ہیں، ایسے بے ایمان لوگ ہیں. اب قصہ تو وہی پڑھ کے سنائے گا. اب جو ایماندار امام لا کے رکھو گے، جس کی ضرورتیں پوری کرو گے، اگلا اپنے بچوں کی ضرورتوں سے غافل ہو جائے، خود کفیل ہو جائے، تو وہ روزانہ بخاری پڑھے گا، پھر تمہیں بٹھا کے گا نہیں یہ بھی سنتے جاؤ محمد رسول اللہ نے ایسا کیا تھا. اب ہمیں پتہ لگ گیا کہ نہیں، پردھان جی کو وہ والا مولوی اچھا لگتا ہے جو 2-3 دفعہ تعریف کر کے گیا ماشاءاللہ بہت اچھا پتھر لگایا مسجد میں. مولوی دے کرنے آنے پاویں مکھے مرتے رہن، مسجد میں پتھر اچھا لگایا ہے. غریب چاہے خالی لوٹ جائے، ماں چاہے گھر میں روتی رہے. یہ جتنے زیادہ قبرستانوں میں ملیں گے نا آپ کو شب برات کی رات، ان کو پوچھو کبھی سارا سال اپنے باپ کی قبر پہ گئے؟ کبھی یاد آیا ان کو اپنی ماں؟ کون سا اسلام چاہتے ہو؟ وہی رسم و رواج والا کہ 2 کلو پھول لے کے جائیں گے شب برات کی رات کو چڑھائیں گے. وہی سوچتے کیسی گندی اولاد آئی، کھڑے ہو کے 2 صورتیں بھی نہ پڑھی ہماری قبر کے اوپر. آتی ہوں گی تو یہ پڑھے گا نا بھائی. 3 صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ گئے، نبی علیہ السلام نہیں موجود تھے. انہوں نے پردے میں امی عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا ہمارے نبی علیہ السلام گھر میں کیا کرتے ہیں، گھر میں کیسے وہ وقت گزارتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ کبھی روزہ رکھتے ہیں، کبھی روزہ چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے ساتھ وقت گزارتے ہیں، کبھی گھر کے کاموں میں لگ جاتے ہیں. جب تمام فضیلتیں پتہ لگی تو تینوں نے وہیں کھڑے ہو کے ارادہ کیا. ایک نے کہا کہ میں آج کے بعد، آج سے میں کبھی شادی نہیں کروں گا، ساری زندگی اللہ اللہ کروں گا. دوسرا کہنے لگا میں ساری زندگی روزے ہی رکھوں گا. الگ الگ ارادے بنائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ لگا. ایک نے کہا ساری زندگی قرآن ہی پڑھتا رہوں گا، میں اور نہیں کچھ کرنا. بس جو دیوانے ہوتے ہیں الگ الگ طرح کے اندازے لگاتے ہیں. نبی علیہ السلام کو پتہ لگا، اپنے پاس بلایا، فرمایا کہ تم مجھ سے زیادہ میرے رب کو جانتے ہو؟ فرمایا تم مجھ سے زیادہ اللہ کو جانتے ہو؟ یہ کیا تم نے ڈھونگا بنا لیے ہیں؟ آج کل دیکھو باپے گری 30 سال سے رات کی عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھ رہے، 30 سال سے اللہ اکبر. تو 30 سال میں اپنی بیوی کے پاس ہی نہ گئے؟
30 سال سے کوئی حاجت ہی نہ کی. اجی ایک بابا جی ملے ہیں, وہ تو بس اپنے سر کے اوپر چونٹی لگا کے رسی باندھی ہوئی کہ اگر رات کو جھپکی آئے تو فوراً آنکھ کھل جائے, تکلیف کی وجہ سے بس اللہ اللہ ہی کرنا. یہ اسلام ہے؟ ایسا نہیں ہے اسلام میں. محمد رسول اللہ نے فرمایا کیا تم مجھ سے زیادہ میرے رب کو جانتے ہو؟ فرمایا بہترین مسلمان وہی ہے جو اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کے مطابق گزارے. جو بیوی کے ساتھ اچھا شوہر ہو, جو ماں کے ساتھ اچھا بیٹا ہو, جو مسجد میں اچھا مصلی ہو, جو بازار میں ایماندار کاروباری ہو, جو دیانتدار ملازم ہو, جو انصاف کرنے والا حاکم ہو, جو سچ بولنے والا مقرر ہو. یہ کیوں کر ممکن ہے روحانیت اختیار کر لی جائے؟ محمد رسول اللہ نے تو روحانیت کو حرام قرار دیا. فرمایا میری امت کی روحانیت یہ نہیں ہے کہ بندہ صرف ایک جگہ بیٹھا رہے کہ بس اب ساری زندگی تسبیح پکڑ کے اللہ اللہ ہی کرنی ہے. تو میری تو آپ سب سے خدارا یہ درخواست ہے کہ آج کی رات کو یہ بھی نہ سمجھے کہ کچھ برکت والی نہیں, بڑی مقدس رات ہے, لیکن اس مقدس رات کو سڑکوں پہ پھر کے ضائع نہ کریں. اس مقدس رات میں اگر زیادہ ہی پیسے خرچ کرنے کا شوق ہے, کسی غریب کے گھر میں دے آئیں جہاں چولہا نہیں جل رہا ہے, اور واقعی آپ اللہ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ پہ تو صبح سے آپ لوگوں نے چلا ہی رکھا ہے کہ شب برات کی رات ہے, غلطی ہو گئی ہے تو معاف کر دو. ارے کس کس سے گروپ میں معافی مانگو گے؟ جن کا ایسے ہی رگڑا پھیر رکھا ہے ان کے گھر جا کے معافی مانگا ہو. جن کو ایسے ہی دکھی کر رکھا ہے ان کے گھر جا کے معافی مانگ آئیں, اور پھر رات کو عشاء کی نماز مسجد میں جماعت سے پڑھ کے, مسجد میں عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کے اپنے گھر جائیے, اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ, اپنے والدین کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ان کی حمد و ثنا کیجئے, محمد رسول اللہ پہ درود بھیجیے, اپنے گھر میں بیٹھ کے اللہ کی مدد اپنے لیے مانگیے, اور پھر فجر کی نماز واپس جماعت سے آ کے ادا کیجیے. تب تو یہ رات ہو جائے گی مکمل. اگر سوتے ہوئے گزار دی تب بھی اس خوبصورت موقع کا کوئی فائدہ نہیں, جاگ کے اگر سڑکوں پہ گزار دی تب بھی اس خوبصورت موقع کا کوئی فائدہ نہیں. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.